شادی زندگی کا ایک اہم اور خوبصورت جز ہے، لیکن بدقسمتی سے اس اہم موقع کا غلط فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ شادی کے نام پر فراڈ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جس سے نہ صرف لوگوں کا مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کے جذبات اور اعتماد کو بھی شدید ٹھیس پہنچتی ہے۔ ناظم آباد کی ایک بیٹی ایس کی شادی راہم نامی ایک آدمی سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے من میں اپنی روشن زندگی کے خواب سجائے گلشن اقبال بلاک 10 میں رخصت ہو کر جاتی ہے۔ شادی کچھ اس طرح سے ڈرامائی انداز کی تھی کہ شادی سے ایک دن پہلے کہا کہ لڑکے کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر ہم رخصتی نہیں روکیں گے، بس گھر کے افراد آ کر لے جائیں گے۔ اب لڑکی والوں کا بھی ایک عزت کا معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے حامی بھری اور شادی ہو گئی۔ اور پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ وہ جس گھر میں شادی ہو کر گئی تھی، وہ گھر سسرال والوں نے ایک مہینے بعد ہی چھوڑ دیا، کیونکہ کچھ لوگ لڑنے آ رہے تھے اور ایک بار تو پولیس بھی آئی۔ دلہن کے ساتھ پیار سے پیش آ کر اس کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوائے، پھر تقاضا کیا کہ اپنے گھر والوں سے بھی لے آؤ، اور لڑکی گھر بچانے کے لیے یہ بھی کرتی رہی۔ دلہا میاں نے 6 ماہ کے اندر 3 گھر بدل ڈالے۔ جب لڑکی کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تو تشدد کا راستہ اپنایا اور اس قدر تنگ کیا کہ وہ خود گھر چھوڑ کر نکل جائے، مگر لڑکی نے ایسا نہ کیا۔ اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کو گھر میں لانے لگے اور دلہن کو آگے کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کے انکار پر اس پر مزید تشدد کیا گیا اور گھر سے نکال دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ دن بعد لڑکی کے گھر والوں نے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند، پھر رابطہ کیا تو بھی آپ کے مطلوبہ نمبر پر رابطہ ممکن نہیں کی ریکارڈنگ چلتی رہی۔ اور کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد جب لڑکی بن بلائے واپس اپنے گھر گئی تو نہ وہاں راہم تھا اور نہ اس کی ماں، بس گیٹ پر تالا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، مطلب جہیز بھی گیا، سونا بھی گیا اور شادی بھی گئی، اور شوہر وہ تو تھا ہی نہیں۔ ظلم تو یہ کہ جب لڑکی تھانے گئی کہ میری کچھ مدد ہو سکے تو انہوں نے بھی بہت ہی محبت سے یہ بول کر اپنا فرض ادا کر دیا کہ یہ تو سول نیچر کا کیس ہے، فیملی میٹر ہے، لہٰذا آپ کورٹ سے رجوع کریں۔ بہرحال انہوں نے منت سماجت کر کے تھانے میں اپنا کیس ریسیو کرا لیا، اور اب پوری زندگی یہ ثابت کرنے میں گزر جائے گی کہ کون صحیح کون غلط۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہوں گے، اگر ہیں تو ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کی آواز عوام تک پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ہم نے بات ٹھیک کی ہے تو ہمارے چینل سٹوری راؤنڈ اپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے اور اس سے بچا کیسے جائے۔ سب سے عام طریقہ جعلی پروپوزلز کا ہوتا ہے، جہاں کسی لڑکی کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے بہکایا جاتا ہے۔ یہ فراڈ اکثر آن لائن میچنگ ویب سائٹس یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوتا ہے۔ فراڈیے اپنی جعلی شناخت بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنانے کے بہانے لڑکی سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ کچھ دن یا مہینوں بعد وہ اپنے شکار کو مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، جیسا کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پیسوں کی ضرورت یا کسی خاندان کے فرد کی بیماری کی جھوٹی کہانی۔ جہیز کے نام پر بھی ایک فراڈ ہوتا ہے۔ اس میں لڑکے والے خود کو ایک اچھے مالدار خاندان کا ظاہر کرتے ہیں تاکہ لڑکی والے بھی ہماری پوزیشن کے حساب سے جہیز دیں، کیونکہ بیٹی کے والدین ہمیشہ اس کی خوشی اور سکون اور سسرال میں عزت چاہتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے لڑکی کو الگ کیا جاتا ہے اور پوری زندگی لڑکی کو کورٹوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کہ میرا جہیز ہی واپس مل جائے۔ اب ایک طریقہ ہے آن لائن شادی کے فراڈ۔ آن لائن میچنگ ایپس اور ویب سائٹس نے جہاں بہت ساری سہولتیں فراہم کی ہیں، وہاں یہ ایک اور پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں شادی کے نام پر فراڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر فراڈیے پروفائلز بنا کر اپنے شکار کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھر وہ انہیں خود کو مختلف طرح سے پیش کر کے پیسوں یا دیگر چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شادی کے بعد طلاق کا بھی ایک فراڈ ہوتا ہے۔ اس قسم کا فراڈ شادی کے بعد سامنے آتا ہے، وہ طلاق کے نام پر ہوتا ہے۔
بعض अफराद शादी के बाद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि लड़की खुद ही तंग आकर घर छोड़ जाती है और बज़ाहिर ये एक नॉर्मल मामला लगता है कि लड़के लड़की की बनी ही नहीं। इसमें भी जहेज़ हथियाने का राज छुपा होता है। अब आते हैं उन सब मामलात और फ्रॉड से बचा कैसे जाए। किसी भी शख्स से ताल्लुक़ कायम करने से पहले उसकी पूरी तफसीलात और पस मंज़र की तहकीक करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन ज़राए से इसकी हकीकत को जानना चाहिए, जैसा कि अकाउंट कब से बना हुआ है, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, और हो सके तो उनके म्यूचुअल फ्रेंड से भी मालूमात ले ली जाएं, और जहां वो रह रहे हैं वो घर अपना है या किराए का, और कब से रह रहे हैं। शादी के बाद आपको लगे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी कानूनदान की मदद लेकर मामले को ज़्यादा ख़राब होने से बचाया जाए। शादी के नाम पर फ्रॉड एक संगीन मसला है जो ज़िंदगियों को तबाह कर सकता है। इसके लिए आगाही और मुहतात रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। हर फ़र्द का हक है कि वो मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ रिश्ता बनाए, ना कि फ्रॉड और झूठ के साथ। इस हवाले से आपके पास भी कोई मालूमात हो तो हमसे शेयर करें ताकि हम उसे आवाम तक पहुंचा सकें।